गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पर समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जी नया कानून बन चुका है, उसके तहत सुओ मोटो केसेस के फैसलों के खिलाफ 60 दिन में अपीलें दायर की जा सकेगी। उसके लिए फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील देना होगा। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने अदलिया के इंतजामी उमूर में मुदाखलत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस बात पर खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, सबको दोबारा सोचना होगा। अब कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस नए कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील भी कर सकेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए बड़ा बेंच तश्कील देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या नज़रसानी कानून सादा अक्सरियत से बन सकता है या उसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है? क्या इस नए कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर नया बेंच तश्कील देगा? इन तमाम सवालों के जवाब मालूम करते हैं नामवर माहिर कानून जनाब चौधरी एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने सर वक्त दिया। सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमें समझा दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर है ये कहता क्या है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है, हर आदमी अपनी तरफ से कुछ बात कर रहा है। आपने तो इसका इंट्रोडक्शन दिया है जिसका कि तुम तो खुद बड़े आईनी माहिर हो। सर देखिए, बहुत मरतबा स्क्रिप्ट पढ़कर ऐसे जाहिर करना पड़ता है, यू नीड टू साउंड इंटेलिजेंट एटलीस्ट। नहीं, तुमने तो बड़ी रवानी से और फैल बयानी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, नहीं इसमें ये है कि ये जो कानून आया है इसके तहत जो इसका मकसद तो है वो तो बेशक बिल्कुल बजा है, और इसमें हमारी ये एक हमारा मुतालबा रहा है बहुत अरसे से कि ये जो सुओ मोटो केसेस होते हैं आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत इनकी अपील नहीं होती और अपील होनी चाहिए। सही। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अपील इन्होंने उसमें मुहैया करने की एक मौका अपील का दिया है, यकीनन दिया है। सही। और ये दुरुस्त सोच है, लेकिन जो मसला इसमें आता है कि ये मेरे ख्याल में तो आईनी तरमीम के बगैर सिर्फ सादा कानून से जो अक्सरियत से पास किया जाए, सादा अक्सरियत से, उससे ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। उसकी मैं आपको वजह बताऊं जी। ये सिर्फ नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन के तो फैसले नहीं है ना, जिसमें जो 184(3) में या सुओ मोटो के इख्तियारात में ये जो दिए गए फैसले, ये सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं तो सैकड़ों, शायद मेरा ख्याल है हजारों नहीं अदालत के फैसले होंगे जो गुज़श्ता 50 साल में 1973 के आईन के तहत आए हैं। और ये जो फैसले हैं जी, ये इनमें सैकड़ों नहीं, हो सकता है हजार और हो सकता है लाखों अशखास और अफराद ऐसे हों जिनमें एक राइट, उनका राइट क्रिएट हो गया। सही। वो 184(3) के तहत 184(3) के तहत जो फैसले आते हैं, मिसाल के तौर पे कई फैसले तो हजार लोगों को उसका बेनिफिट हुआ होगा जी। अगर किसी आपने लैंड डेवलपर से उस जमीन लेके और कहा है कि जी पहले जो हिस्सेदार थे या जो मालिक थे इनकी खरीदो फरोख्त से पहले वो मालिक, उनकी मलकियत हम रिस्टोर करते हैं, बहाल करते हैं। हाँ। तो अब वो उनका जो राइट क्रिएट हो गया वो आइन के तहत हुआ है, उसको मेरी दानिश में आप आईनी तरमीम के बगैर नहीं ले सकते। वो राइट देखे ना, एक को अपील दे दिया, अपील का हक दे दिया जो हारा के, अब जो जीता है उसके जो राइट्स, और रियासत के भी बहुत जगह ऐसे राइट्स होंगे जो क्रिएट हो गए, और अब पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, उसके तो वो तो बैठा सो रहा है, उसको क्या जरूरत है कुछ करने की? वो तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक
حق اس کو کہا کہ یہ تمہارا حق ہے, یہ زمین تمہارا حق ہے, یہ پراپرٹی تمہارا حق ہے. اب یہ ملازمت پہ تمہارا حق ہے اور تم ملازم بدستور رہتے ہو. سروس میٹرز بہت سارے انہوں نے 184 کے 3 کے تحت ڈیسائیڈ کیے. صحیح. اب وہ اس کو 30 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے ہیں, وہ اپنے مسلک ہے, اس کو رائٹ ملا ہے, وہ فوت ہو گیا ہے, وہ رائٹ آگے پاس آن ہو گیا ہے اس کی اولاد اور وارثین کی طرح. تو سر جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ آگے کے آنے والے فیصلوں پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے, یہ سب پیچھے کے لیے بھی لاگو ہو جائے گی کیا؟ یہ اس معاملے میں داور صاحب نے جو ایم این اے ہیں انہوں نے ایک موو کی ترمیم بل میں. اس بل میں جب یہ پاس ہو رہا تھا تو انہوں نے حکومت نے جو اوریجنل بل تھا, جو ابتدان بل تھا, اس میں نہیں تھی رکھی کہ مؤثر بماضی ہوگا. لیکن ان کی ترمیم کے بعد وہ ہاؤس میں فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے موو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مؤثر بماضی ہونا چاہیے. صحیح. تو اب یہ مؤثر بماضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو پھر تو نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدے ملنے کے پھر تو امکانات بہت روشن ہیں. نہیں, یہ مؤثر بماضی ایک عام قانون سے آپ نے کہہ دیا کہ جو حق آئین کے تحت ملا ہوا ہے, آئینی جورسڈکشن کے تحت, وہ ہم اس کو ریووک کر رہے ہیں اور مسترد کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ ذرا امکانی نہیں لگتی مجھے. اچھا. کیونکہ یہ ان کو جو مؤثر بماضی نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر آئینی ترمیم کر دیں تو پھر کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر چلے آئینی ترمیم نہیں کر رہے تو مؤثر بماضی نہ ہوا اور نواز شریف صاحب کو اور ترین صاحب کو اس کا فائدہ نہیں ملا, لیکن پھر اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے عمران خان صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے تو ان کو پھر فائدہ مل جائے گا اس کا, دونوں صورتوں میں ہی. ہاں, اس کو مل جائے گا. یہ تھوڑا سا پھر فائدہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا ہو تو جائے گا. اچھا, اگر اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا اگر آپ تھوڑا سا معائنہ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم ایک ایسے وقت کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب کی نااہلی ہو یا ان کی پارٹی پر پابندی لگے؟ دیکھیں, بظاہر تو عمران خان کی پی ٹی آئی جو ہے اس کا شیرازہ بکھر گیا. جی. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے جس طرح انہوں نے یہ حکومت نے انڈر دی پلان جو رانا ثناء اللہ پلان ہے اس کے تحت یہ وزراء کو اور لیڈرز کو موقع دیا کہ آپ یہ یہاں اس گیٹ سے نکالتے ہیں اڈیالہ جیل, اب آپ پریس کانفرنس جانا چاہتے ہیں یا اڈیالہ جیل کے پچھلے دروازے سے واپس جانا چاہتے ہیں. آپشنز. جی. آپشن. انہوں نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے. جس نے پریس کانفرنس کی طرف جو گیا اس کو انہوں نے رہا کیا رکھا. اب شیریں مزاری نہیں کرنا چاہتی تھی, اس کو 4 دفعہ رہا کیا, 5 دفعہ گرفتار کیا. تو وہ بھی تنگ آگی ہوگی اس معاملے پہ, کیا ریوالونگ ڈور اس کو کہتے ہیں. جی. یہ سچویشن ہے. پر بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے دیا ہے موقع انڈر دی ثناء اللہ پلان, یہ موقع دیا ہے اس کو جو وزراء اور لیڈرز ہے, تو یہ جو 6-7 ہزار ورکر پکڑا ہوا ہے جی اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا. بالکل. اور یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ ویڈیو چلا دی اور ویڈیو پہ جس کی تصویر آئی اس کو پکڑ لیا. ویڈیو بھائی صاحب آپ نے آج تک آپ نے 3 آڈیوز پیش کیے ہیں پبلک میں, 3 آڈیوز. ایک آڈیو آپ نے ارشد ملک کا پیش کیا تھا مریم بی بی نے, اور وہ جعلی تھا. جعلی اس لیے تھا میں کہتا ہوں کیونکہ میں نے کہا اسی دن کا کہ یہ اگر یہ آڈیو اور ویڈیو درست ہے, جینوئن ہے, تو یہ آج ہی فائل کریں گے عدالت میں اور میاں نواز شریف کی ضمانت کرائیں گے. بالکل. یس. اور میں کہتا رہا انہوں نے آج تک کسی عدالت میں پیش. اچھا, دوسرا آڈیو انہوں نے دیا وہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بتاتے ہیں کہ بات کر رہے ہیں رجسٹرار کے ساتھ کہ جا کے فلاں جج کو یہ پیغام دو اور اس کو چھوڑ دے. اب وہ جو ہے
وہ آڈیو تو ایک ٹیلیویژن آپ کے ٹیلیویژن کے بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ انہیں 4 گھنٹے کے اندر وہ دکھا دیا کہ کہاں سے لے کے کاٹا ہوا ہے وہ، جی کہاں سے بالکل جوائنٹ. تیسرا آڈیو اب آیا ہے جو ثاقب نثار کے بیٹے کا وہ ایف آئی اے کہتی ہے 4 جگہ جوڑا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے یہ جو کور کمانڈر کے گھر کے باہر اور وہ یا کراؤڈ ہے اندر ہے وہ دکھائیں، اور جو آپ کا گلو بٹ ہے، گلو بٹوں نے سارا کام کیا. یہ گلو بٹ کا آپ بیچ میں سے نکال دیں وہ کاٹ کے، یہ ان کو پوری اوریجنل اور مکمل فیڈ دینی پڑے گی ملزمان کو، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ جی یہ ان میں سے آپ کٹ کر کے کٹ اینڈ پیسٹ وہ نہیں چلے گا. بالکل بالکل. اور انہوں نے کیا ہوا ہوگا کٹ اینڈ جوائنٹ. فائنلی آخری چیز، نئی پارٹی بن رہی ہے سر، جہانگیر ترین صاحب، اون چودھری صاحب، علیم خان صاحب، اس کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ان کا مجھے سوچتا ہوں کہ وہ کس ووٹ بینک پہ انحصار کریں. اب ووٹ بینک کو ووٹ بھی ہونا چاہیے نا. ووٹ بینک جس پہ وہ انحصار کریں گے وہ تو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ہوگا. اب وہ عمران خان کا ووٹر اس کو چھوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آسان بات ہے. تو ان کے لیے یہ دشواری ہوگی کہ ان کا نہ ادھر ووٹ بینک ہے نہ ادھر ووٹ بینک ہے. جو نوازی کا ووٹ بینک ہے وہ کم ہوا ہے بہت، اور اس میں آپ نے مریم کا جلسہ دیکھا ہے جو لبرٹی چوک میں، وہ اس میں کوئی جان بھی نہیں تھی اور لوگ بھی کم تھے. نوٹ بینک تو ہے نا سر، ووٹ بینک نہ ہو، نوٹ بینک تو ہے. نوٹ بینک تو نون کے بعد بہت ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی اعتزاز احسن صاحب. سر آپ نے وقت دیا ہمیں، اور واقعی بڑے اچھے سے ہمیشہ آپ سمجھاتے ہیں ہمارے لیے چیزوں کو بہت آسان کر کے. تھینک یو سر.